کلام مقدس کا جو تلاوت کیا گیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوکس نوکر کا ذکر کیا گیا، اور یہی ہمارا مضمون ہے، چوکس نوکر، ان کے باخبر، ہوشیار، وفادار، یعنی کہ ایک نوکر کا ذکر کیا گیا ہے جو چوکس، چکنا ہے۔ میرے چیزوں، یعنی کہ یہاں پر خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم نے چوکس رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے۔ کس طرح جاگنا ہے؟ کلام مقدس کے اس 35ویں آیت میں لکھا ہے، تمہاری کمریں بندھی رہیں۔ یعنی کہ اس طرح آپ نے چوکس رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، باخبر رہنا ہے، چکنا رہنا ہے، تمہاری کمریں بندھی رہیں۔ اگر کسی نے کسی فوجی کو یا سپاہی کو ڈیوٹی پر دیکھا، اس کی کمر جو ہے وہ بندھی ہوتی ہے، اس لیے بندھی ہوتی ہے کہ وہ چوکس رہے، وہ سستی اختیار نہ کرے بلکہ چوکس، چکنا رہے، کیونکہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیوٹی کرے اور چوکس، ہوشیار ہوگا، چکنا ہوگا۔ اگر نوکر سستی اختیار کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے یا سو جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جو نوکر چوکس نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری کمریں بندھی رہیں، یعنی کہ مکمل طور پر تیاری کا ذکر کیا گیا کہ جو ڈیوٹی تمہیں دی گئی ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ اس میں ہوشیار رہنا ہے، اس میں کمر باندھنا ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میرے جیسو، اگر ایک نوکر سست ہے، چکنا نہیں ہے، یا اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتا، تو مالک اس پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی نوکری سے نکال دے۔ جو نوکر اپنے مالک کی ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرتا، مالک اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم سب جو ہیں وہ مسیح کے نوکر ہیں، ہم خداوند یسوع المسیح کے نوکر ہیں، اور اس نے جو ہمیں سونپا ہے ہم اس میں ایماندار ہیں۔ جیسا کہ کلام مقدس میں توڑوں کا ذکر ہے، ایک شخص کو 5 توڑے دیے گئے، اس نے 10 کما لیے۔ ایک کو 3 دیے گئے، اس نے 6 توڑے کما لیے، اور جس کو 1 دیا گیا اس نے اس توڑے کو دبا دیا۔ مالک آتا ہے، حساب لیتا ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے 10 توڑے کمائے، اس کو بھی خداوند مالک یہ کہے گا کہ شاباش، وفادار نوکر۔ دوسرے کو بھی یہی کہتا ہے، شاباش، تو نے وفاداری کی۔ اور تیسرا جس کو 1 توڑا دیا تھا، اس نے وفاداری نہیں کی اور اسے شاباشی بھی نہیں ملی، بلکہ وہ توڑا جو اسے دیا گیا وہ بھی اس سے لے لیا گیا۔ یعنی کہ جو شخص وفاداری نہیں کرتا، جو شخص بےباند نہیں ہے، اپنے مالک کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ ہم جو مسیح کے ہمیں مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، چوکس اپنے آپ کو رکھنا ہے، باخبر اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یعنی کہ کمر باندھنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر، اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ ایک چوکس نوکر کے لیے یہ ضروری ہے وہ اپنی کمر باندھی رکھے۔ دوسری بات، وہ اپنے چراغ جو ہے جلائے رکھے۔ میرے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ جلا کر اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ روشنی بن جائے، اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ کبھی کسی نے چراغ جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھا۔ کیوں؟ چراغ دوسروں تک روشنی بن جاتا ہے، اور کلام مقدس میں ہم اسی ورد میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں، تمہارے چراغ روشنی دیں، بجھنے نہ پائیں۔ میرے سے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ بجھ جاتے ہیں، اندھیری آتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، چراغ بجھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ چراغ بجھنے نہ پائیں۔ آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے ہوائیں آئے، ہمارے چراغ نہ بجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں۔ اگر آندھی طوفان آتے ہیں، ہمارے چراغ بجھنے نہ پائیں، بلکہ چراغوں کے ذریعے روشنی بن جائے۔ اور یاد رکھیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چراغ جو ہے وہ روشنی بن جاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ، یہ ہمیں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے خدا کا کلام روشنی بن جاتا ہے، اور اس کلام کی روشنی کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارا چراغ بجھنے نہ پائے، بلکہ چراغ جلتے رہے، دوسروں تک روشنی جائے، تاکہ لوگ روشنی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نور، اس نور کی بے شمار مخالفت ہوئی، اس نور کو بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نور کی روشنی پھیلتی ہی گئی۔ اور آج ہمیں بھی یہی پیغام مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے چراغوں کو جلا کر رکھنا ہے اور روشنی پہنچانی ہے، بجھنے نہیں دینا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیل ہے داس کماریوں کی، داس کی داس کماریاں جو ہے وہ یسوع مسیح کے استقبال کے لیے نکلتی ہے کہ دلہے کا استقبال کیا جائے۔ جو عقل مند تھی، ان کی کپیوں میں، ان کے چراغ دانوں میں تیل ہے، لیکن جو نکارہ تھی، سست تھی، بیوقوف تھی، ان کی چراغ دانوں سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ خداوند کا فرمان ہے کہ تمہارا چراغ بجھنے نہ پائے، تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ جن کے چراغ جلتے ہیں وہی دلہے کا استقبال کر سکتا ہے، وہی دلہا کے ساتھ ضیافت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور جن کے چراغوں میں تیل نہیں ہے، جن کی مشلوں میں تیل نہیں ہے، انہیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تمہارے چراغ جلتے تھے، وہ نوکر چوکس ہے، وہ نوکر با خبر ہے، وہ نوکر وفادار ہے جس کا چراغ جلتا رہتا ہے، جس کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ میرے جیسے ہم نے اپنے چراغ
जला कर रखनी है। हम भी एक चिराग, किस तरह चिराग रखना? अगर हम नेकी के भलाई के काम करते हैं, रास्तबाजी ईमानदारी के काम करते हैं, तो हमारे कामों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो फिर हम भी चिराग की हैसियत रखते हैं। तो अगर हम चिराग हैं तो हम दूसरों तक रोशनी पहुंचाएं, ताकि लोग ये कहें कि ये मसीह के लोग हैं, ये यसु नूर के लोग हैं, ये नूरी लोग हैं। अगर हमारी जिंदगियों में रूहानियत नजर आएगी तो याद रखें कि हम चिराग बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और इन चिरागों को हम बुझने नहीं देना, बल्कि और रोशनी देनी, और ज्यादा रोशनी देनी है, ताकि हमारी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। फिर ही हम चौकस नौकर बन सकते हैं। और तीसरी बात, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। और यहाँ मैं तीसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक चौकस नौकर के हवाले से, कि वो अपने मालिक का राह देखने वाला, कि मेरा मालिक कब आए और मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र किया गया, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में इस दुनिया में आने वाला है, और उसके नौकरों का ये हक बनता है कि वो अपने मालिक के लिए तैयार है, अपने मालिक के लिए उसके लिए दरवाजा खोले, अपने मालिक का इस्तेमाल करें। इतना चौकन्ना होना चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम उसके रास्तबाजों में शुमार किए जाएं। इस बात को हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाला है, और ईमानदार रास्तबाज चारों कोनों से खुदावंद के फरिश्ते जमा करेंगे, और जब खुदावंद यीशु मसीह फजा में ठहरेंगे तो वो लोग हवा में उठकर खुदावंद का इस्तेकबाल करेंगे। कौन लोग? जिन्होंने अपने आप को चौकस कर लिया है, जिन्होंने खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, जिनके अंदर खुदावंद की वफादारी आ चुकी है, और वो इस इंतजार में है कि कब हमारा मालिक आए। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी, क्योंकि नबियों ने बेशुमार पेशगोइयां की, और शमाऊन इस इंतजार में था, क्योंकि पाक रूह के वसीला से उसे आगाही हो चुकी थी कि तू उस वक्त मौत का मजा ना चखेगा जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले। मुंतज़िर है। और जब खुदावंद यीशु मसीह बच्चे के रूप में हैकल में आते हैं तो शमाऊन भी वहां जाता है और बच्चे यीशु को गोद में उठाता है, तो वो कहता है कि खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है, अब तो अपने बंदा को रुखसत कर। मेरे चीजों, वो एक बुजुर्ग शख्स खुदावंद यीशु मसीह का मुंतज़िर था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूं और मर जाऊं। इसी तरह हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी को देखें। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस थस्सलुनीकियों के खत में बयान करता है कि पहले तो वो जो मसीह में सो गए हैं जी उठेंगे, और बाद में हम जो बाकी जिंदा होंगे हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम चौकस नौकर हैं तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की आमद की इंतजारी करनी है, इंतजार करना। और उसका अध्ययन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चोर की मानद होगा।
اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گھر کے مالک کو یہ علم ہوتا کہ جو رات کی گس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور نقب نہ لگنے دیتا. اور ابن آدم کے بارے میں ایسا ہی لکھا ہے، اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے آپ کو چوکس بنانا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کا ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں. اگر ہم چوکس نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ راست باز اٹھائے جائیں گے، ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے. اور باقی لوگوں کے بارے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ موت ڈھونڈیں گے، موت ان کے قریب نہیں آئے گی. وہ زمین پر چھاتی پیٹیں گے، واویلا کریں گے، روئیں گے اور پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹینوں کو کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو. لیکن وہ موت کی تلاش کریں گے، موت ان کو نہیں ملے گی. میری چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں اور چوکس نوکر کی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو باخبر بنائیں کہ میرا یسوع، میرا منجی، میرا مالک، میرا نجات دہندہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں نے ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کرنا ہے. اگر ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو خداوند کی آمد ثانی کے لیے تیار نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو چوکس بنائیں اور اپنے چراغ جلا کر رکھیں اور ہم اپنے آپ کو اپنی مالک کی راہوں کے لیے تیار کریں تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آئیے ہم